تو جناب UBL کی طرف سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے، ایک زبردست منافع۔ لیکن کیا یہ کہانی اتنی ہی سیدھی ہے جتنی لگ رہی ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ہاں، 107%۔ پہلی نظر میں تو یہ عدد بینک کی ایک غیر معمولی کارکردگی کا ثبوت لگتا ہے، اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کیا ہمیں صرف ہیڈ لائن دیکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک سمجھدار انویسٹر جو ہے نا، وہ ہمیشہ سطح کے نیچے دیکھتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ منافع حقیقی بینکنگ سے آیا ہے، مطلب معیشت کو قرض دینے سے، یا یہ صرف جسے کہتے ہیں آسان پیسہ کمانے کا نتیجہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد بنے گا۔ تو اپنی اس کھوج کے پہلے حصے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیزی بینکنگ یا سست بینکنگ۔ اب یہ ہے کیا؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں یہ وہ حکمت عملی ہے جہاں بینک مشکل راستے کے بجائے آسان اور محفوظ راستہ چنتا ہے۔ یعنی وہ اپنا پیسہ کاروباری اداروں یا عام لوگوں کو دینے کے بجائے جو معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، سیدھا سیدھا حکومت کو قرض پر دے دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کا ثبوت خود بینک کی اپنی بیلنس شیٹ میں موجود ہے۔ چلیں ذرا ان نمبرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، دائیں طرف یہ جو اونچی سی بار ہے، یہ ہے 8,818 ارب روپے۔ یہ وہ رقم ہے جو بینک نے حکومت کو قرض دی ہے۔ اور اب ذرا بائیں طرف والی چھوٹی بار کو دیکھیں، صرف 1,103 ارب روپے جو عوام اور کاروباروں کو دیے گئے۔ یہ فرق، یہ اتنا بڑا فرق ہی سست بینکنگ کی پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو بینک آسان راستے سے خوب منافع کما رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ہیں اخراجات۔ اور یہاں ایک واقعی تشویشناک عدد سامنے آتا ہے۔ بینک کے آپریٹنگ اخراجات میں پچھلے سال کے مقابلے میں 53% کا اضافہ ہوا ہے۔ 53%! یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے۔ اور یہ اضافہ کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ عملے کے اخراجات 52% بڑھ گئے، پراپرٹی کے اخراجات 42%، اور تو اور IT پر خرچ 32% بڑھ گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اخراجات قابو میں ہیں؟ تو اب تصویر کچھ یوں بن رہی ہے، ایک طرف سے پیسہ آ تو رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس سے بھی تیزی سے جا بھی رہا ہے۔ اب ایک انویسٹر کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ایک پائیدار ترقی کی نشانی ہے یا پھر انتظامی کمزوری کی۔ اور اب آتے ہیں کہانی کے تیسرے اور شاید سب سے اہم موڑ پر، ایک ایسا فیصلہ جو آنے والے وقت میں UBL کی قسمت کا تعین کر سکتا ہے، سلک بینک کا حصول۔ دیکھیں، بینک کی مالیاتی رپورٹ کے نوٹ 1.1 میں صاف لکھا ہے کہ سلک بینک کو باضابطہ طور پر UBL میں ضم کر دیا گیا ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک اچھی خبر لگتی ہے، ایک توسیع کی طرح۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سودے میں UBL کو ملا کیا؟ اور یہ عدد شاید آپ کو بھی حیران کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق UBL نے جو بینک خریدا اس کی اپنی مالیت -50.2 ارب روپے تھی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، مائنس میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ UBL نے کوئی اثاثہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا جو مستقبل میں فائدہ دے گا، یا یہ حصہ داروں یعنی شیئر ہولڈرز کے لیے ایک لمبے عرصے کا بوجھ بن جائے گا؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا۔ تو ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شیئر ہولڈر کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ ڈیویڈنڈ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے برقرار رہ سکتا ہے؟ ان تمام خدشات کے باوجود بورڈ نے حصہ داروں کو 8 روپے فی حصہ کا ڈیویڈنڈ دیا ہے۔ بظاہر تو یہ بہت اچھی خبر ہے، لیکن آئیے ذرا پوری تصویر کو ایک ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس ساری صورتحال کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف بہت بڑا منافع ہے، لیکن وہ سست بینکنگ کی وجہ سے ہے۔ دوسری طرف آپریٹنگ اخراجات خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، ایک ایسے بینک کو خریدا گیا ہے جس پر پہلے ہی بہت بھاری واجبات ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے۔ سست بینکنگ سے آنے والا منافع، بے قابو ہوتے اخراجات اور ایک بہت بڑا مالی بوجھ، ان سب کے ساتھ کیا UBL مستقبل میں بھی اپنے حصہ داروں کو اسی طرح کا ڈیویڈنڈ دے پائے گا؟ فیصلہ یقیناً آپ کا ہے، لیکن یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہے۔